اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں آ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر، کہ جنہوں نے رہتی دنیا تک آپ کے ذکر کو اور اللہ کی وحدانیت کو قائم کیا۔ اما بعد، رسپیکٹڈ ویورز، السلام علیکم۔ آج کے سیشن میں آپ تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دو بیویوں کا ذکر باحوالہ نساء الانبیاء سے لے کر حاضر ہوئے ہیں، لیکن اس معلوماتی ویڈیو کے آغاز سے پہلے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی تاریخی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ رسپیکٹڈ ویورز، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی نگرانی میں پرورش پائی، جنہوں نے آپ کی تربیت نبوت کے آداب اور بلند اخلاقی اور فضائل کی بنیاد پر کی تھی۔ یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بڑے ہی اچھوتے انداز میں پرورش پائی، اور وہ ایک باہمت، بلند حوصلہ نوجوان کی شکل میں سامنے آئے۔ قبیلہ جرہم کی نگاہیں ان پر مرتکز ہو گئیں اور وہ اس محبت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اب جوان ہو چکے تھے۔ عربی زبان بنو جرہم میں رہتے ہوئے حضرت اسماعیل بہت خوب بولنے لگے، لیکن حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الہام کے ذریعے فصیح و بلیغ عربی ان کی زبان پر جاری کر دی، اور وہ بڑی ہی مہارت سے عربی بولنے لگے، اور اس طرح تاریخ انسانی میں اسماعیل علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جن کی زبان مبارک پر فصیح عربی رواں دواں ہوئی۔ جرہم قبیلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوبصورتی، طبی نفاست اور نیکی سے بہت متاثر تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح انہیں اپنا داماد بنا لیا جائے۔ ایک روز حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے صدا بنت سعد نامی لڑکی کے باپ کو شادی کا پیغام بھجوایا، اور اس نے بلا تاخیر اپنی بیٹی کا نکاح اسماعیل علیہ السلام سے کر دیا۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی یہ بیوی ان کے معیار کی نہیں تھیں، اور نہ ہی ان کے مرتبہ و مقام سے واقف تھیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اتنے کٹھن اور مشکل حالات میں وہ کس طرح آسودہ زندگی گزار سکیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ وہ ہر مہینے ملاقات کے لیے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ اس دفعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا، اور آپ کی آمد سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ جب آپ اپنے بیٹے کے گھر پہنچے تو بیٹا کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر کہیں گیا ہوا تھا، اور ان کی بیوی گھر میں موجود تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا، السلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر والو، تم پر سلامتی ہو۔ تو اندر سے اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے بڑے ہی روکھے پھیکے انداز میں سلام کا جواب دیا، اور بڑے ہی ناگوار انداز میں دروازے پر آ کر سلام کہنے والے کو دیکھتے ہی بولی کہ کس سے ملنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ انہوں نے کیا کہا، ہمارے لیے روزی کمانے گئے ہیں۔ رسپیکٹڈ ویورز، ان دنوں حضرت اسماعیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، اور کبھی شکار کے لیے اپنا تیر کمان لے کر نکل جاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کے ذریعے ہی روزی کماتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام چند لمحے خاموش رہے، پھر پوچھا کہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے دریافت کیا کہ کوئی آپ کے ہاں مہمان نوازی ہوتی ہے؟ تو اس نے بڑی بے رخی سے یہ جواب دیا کہ مہمان نوازی کہاں سے ہوگی، کھانے کو کچھ نہیں، بکری اتنا کم دودھ دیتی ہے کہ گزارا ہی نہیں ہوتا، اور پانی حاصل کرنا اتنا مشکل ہے کہ کچھ نہ پوچھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ صورتحال دیکھ کر اندازہ لگایا کہ یہ خاتون بڑی بدتمیز اور سخت دل ہے، یہ اس قابل ہی نہیں کہ یہ میرے بیٹے کے بچوں کی ماں بنے۔
کیونکہ آپ کی دلی تمنا یہ تھی کہ میرے پوتے اللہ کی دعوت کو مشرق سے مغرب تک پوری دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر اس خاتون سے کہا کہ جب میرا بیٹا گھر آئے تو اسے یہ میرا پیغام دے دینا کہ اپنے گھر کی دروازے کی دہلیز کو بدل دے، اور یہ پیغام دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام گھر پہنچے تو اسے یہ احساس ہوا کہ کوئی اس کے گھر آیا تھا۔ اپنی بیوی سے پوچھا کہ آج کوئی یہاں آیا تھا؟ وہ مذاق میں بولی، ہاں، یہاں ایک بوڑھے آدمی آئے تھے، وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، میں نے انہیں بتا دیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے بیوی سے کہا کہ تم نے اسے کیا پوچھا تھا؟ اس نے کہا کہ اس نے ہماری زندگی اور روزگار کے بارے میں پوچھا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، پھر تم نے کیا جواب دیا؟ وہ بولی، میں نے بتا دیا تھا کہ میں بہت تکلیف اور تنگی میں ہوں، گزارا مشکل سے ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی بیوی کے اس رویے سے بہت افسردہ ہوئے، کیونکہ وہ اپنے والد کی طرح بڑے ہی مہمان نواز تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ انہوں نے تمہیں کوئی پیغام دیا؟ وہ بولی، ہاں، ایک تو انہوں نے آپ کو سلام کہا تھا، اور دوسرا یہ کہ اپنے گھر کی دہلیز کو بدل دو۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، وہ میرے والد محترم تھے، وہ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، لہٰذا تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی پہلی بیوی دختر سعد کو طلاق دینے کے بعد کچھ وقت ایسے ہی گزارا۔ پھر اس کے بعد ایک نیک، تقوی شعار، پرہیزگار، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھنے والی بیوی کی تلاش شروع کر دی، جو صبر و شکر کے ساتھ خندہ و فرحاں ہر مشکل گھڑی کو آسانی سے جیت سکے۔ انہیں ایک ایسی خاتون کی تلاش تھی جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دنیاوی آسانیوں سے روگردانی اختیار کرتے ہوئے آخرت کی نعمتوں اور آسانیوں پر نظر رکھے، اور آخرکار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ انہیں یہ ساری صفات اور خوبیاں جرہم قبیلے کی ہی ایک خاتون میں نظر آئیں، جن کا نام رالہ بنت مزاز بن عمرو تھا، لہٰذا انہوں نے اس خاتون کے والد کو شادی کا پیغام بھجوا دیا، اور اس نے یہ پیغام خوشی سے قبول کر لیا اور اپنی بیٹی کا نکاح حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کر دیا۔ اس طرح دختر مزاز رعلتہ نامی خاتون حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر منتقل ہو گئیں، اور انہوں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اس پر اپنا فضل و کرم کیا، اور اتنی مبارک شادی اس کا مقدر بنی۔ دختر مزاز رالہ اللہ تعالیٰ کی ان پاکیزہ صحیفوں پر صدق کے دل سے ایمان لے آئی تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے میاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عادات کو اچھی طرح اپنا لیا، جس کی وجہ سے وہ آخرت کی ان عورتوں کے لیے مشعل راہ بن گئیں جو آخرت کی طلبگار تھیں۔ عرصہ دراز تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بہو رعلہ سے ملنے نہ آ سکے، کیونکہ وہ ان دنوں مکہ سے کسی دور مقام پر تھے۔ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آ گئے۔ اس دفعہ بھی وہ گھر پر موجود نہیں تھے، البتہ ان کی بیوی گھر پر موجود تھیں۔ انہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اہل البیت کہا۔ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی حضرت رعلہ نے جواب دیا، وعلیکم السلام، اور انہیں خوش آمدید کہا اور گھر کے اندر آنے کی درخواست کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر تشریف لائے اور پوچھا، اسماعیل علیہ السلام کہاں ہے؟ تو وہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ بولیں، وہ اللہ کی زمین سے ہمارے لیے رزق تلاش کرنے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے گھریلو حالات کیسے ہیں؟
انہوں نے جواب دیا، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھے ہیں، آئیے تشریف رکھیے، میں آپ کے لیے پانی کا انتظام کرتی ہوں، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم اکثر و بیشتر کیا کھاتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، الحمدللہ ہم اکثر و بیشتر گوشت کھاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا، پیتے کیا ہو؟ انہوں نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے، ہم لوگ اپنے پانی اور دودھ پر گزارا کرتے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا کہ تمہارے پاس یہاں اناج ہے؟ انہوں نے کہا، آپ تشریف رکھیے، ہمارے پاس اللہ کی دی بہت سی نعمتیں ہیں، انشاءاللہ اناج بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی۔ ابراہیم علیہ السلام یہ باتیں سن کر بے انتہا خوش ہوئے۔ انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ میرے بیٹے کے گھر میں صابر و شاکر اور اپنے شوہر کی قدر جاننے والی بیوی ہے، اور اس موقع پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے میرے اللہ، ان کے کھانے اور پینے میں برکت عطا فرما۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے فرمایا کہ جب تمہارے میاں آ جائیں تو اسے میرا سلام کہنا اور اسے یہ پیغام دینا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو برقرار رکھے، اسی میں اس گھر کے لیے خیر و برکت ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ملے بغیر بیت المقدس تشریف لے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے تو گھر میں داخل ہوتے ہی انہیں اپنے والد کی خوشبو محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ میں آج اپنے اس گھر میں بڑی اچھی اور بھینی بھینی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، کیا یہاں کوئی آیا تھا؟ بیوی نے جواب دیا، جی ہاں، آج ہمارے یہاں ایک بزرگ تشریف لائے تھے جو نہایت خوش شکل، خوش لباس، خوشبودار، خوش گفتار اور روب و دبدبہ والے شخص تھے۔ اس قابل احترام شخص نے آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ پھر انہوں نے ہمارے گھریلو حالات کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتایا کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے بڑی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ تو انہوں نے ہمارے لیے برکت کی دعا کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، کیا انہوں نے تمہیں کوئی وصیت بھی کی تھی؟ تو بیوی نے جواب دیا، جی ہاں، آپ کو سلام فرمایا اور کہا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو برقرار رکھنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولے کہ وہ میرے والد محترم تھے، تم ہی گھر کی وہ دہلیز ہو جسے مجھے وہ حکم دے کر گئے ہیں کہ میں تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں۔ ریسپیکٹڈ ویورز، حاصل تذکرہ یہ ہے کہ شکر گزاری بہت بڑی نعمت ہے۔ جس بھی حال میں ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر و شکر سے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ اس معلوماتی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر ایسی ہی اسلامی اور تاریخی ویڈیوز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ریڈ بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے اور ہمارے سبسکرائبر بنیے۔ بہت جلد آپ سے نیکسٹ سیشن میں جلد ہی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔